السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ دو انٹرویوز ہیں، انتہائی اہم انٹرویوز، اور وہ انٹرویوز بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر کیا کیا ہوتا رہا اور کیا خواہشات ہیں اور نیندیں کیوں اڑی ہوئی ہیں۔ وہ جو مل کر کھیل رہے تھے، اداروں کو استعمال کر رہے تھے، وہ اب کیا کھیل کھیلنے جا رہے تھے۔ ایسی کیا چوری ہے جو پکڑی گئی ہے جس کی وجہ سے نیندیں اڑی ہوئی ہیں اور بلا بلا کر صحافیوں کو انٹرویوز دیے جا رہے ہیں۔ اور کچھ ڈیولپمنٹس ہیں عدالتوں کے اندر، وہ بھی عمران خان صاحب کے متعلق۔ کہیں عمران خان صاحب کو ریلیف ملا ہے اور کہیں عمران خان صاحب کو تکلیف۔ ایک عمران خان صاحب کے پابندی کا آرڈر جو ہے، نشریات کی پابندی، وہ معطل ہوا ہے، اور کوئٹہ سے، بلوچستان سے عمران خان صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہو گئے ہوئے۔ تو یہ سارے معاملات، ان میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے انٹرویوز۔ ایک انٹرویو ہے ثاقب نثار صاحب کا، وہ انٹرویو آن کیمرہ تو نہیں ہے، مگر وہ انٹرویو جو ہے وہ اپنا پاکستان میں، کیونکہ ثاقب نثار صاحب کا بہت بڑا سیاسی کردار رہا ہے جب وہ جج تھے، اب وہ کسی معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں، تو لہٰذا روزانہ کسی نہ کسی صحافی سے ملاقات کر کے اپنا حال دل بتا رہے ہیں۔ اور ان کی مسئلہ یہ ہے، ان کا المیہ یہ ہے، ان کے ساتھ ہم سندھی میں ویدھن کہتے ہیں، ان کے ساتھ ویدھن یہ ہے کہ وہ بتا نہیں پا رہے کہ ان کے ساتھ کیا جٹ ہو گئی ہے۔ ایسی کون سی ان کی چیز جو پکڑی گئی ہے، میں چوری تو نہیں کہوں گا، لیکن ایسا کون سا معاملہ وہ کر رہے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ جو پکڑا گیا ہے، اب وہ ٹکرے مارتے پھر رہے ہیں۔ کبھی وہ جاوید چودھری سے ملاقات کرتے ہیں، کبھی عادل شاہ زیب سے ملاقات کرتے ہیں، کبھی وہ اجمل جامی اور مجیب الرحمان شامی صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، کبھی وہ زاہد گشکوری کو ایک بات بتاتے ہیں، پھر اسی بات کے برعکس جو ہے وہ بات عادل شاہ زیب کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور فائنلی انہوں نے جو ملاقات کی ہے، اس ملاقات میں جو جاوید چودھری صاحب نے جس کاریگری کے ساتھ اس کو نیریٹ کیا ہے، اپنے کالم کی شکل میں رکھا ہے، انہوں نے کہا تو نہیں، لیکن سمجھنے والے سمجھ گئے کہ ثاقب نثار اور عمران خان صاحب کوئی بڑی واردات ڈال رہے تھے۔ عمران خان صاحب نے کوئی بڑے معاملے میں ان سے مدد طلب کی تھی، اور وہ آڈیو جو ہے وہ پکڑی گئی ہے، جس کے بعد ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا، یا ممکن ہے کہ ان کا واٹس ایپ ہیک ہو گیا، اور اس واٹس ایپ کے اندر وہ کہانی ہے، وہ روداد ہے، وہ جو ثاقب نثار صاحب جس کی وجہ سے پریشان حال پھر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایڈوانس میں جو ہے وہ اپنا ماحول بنا رہے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ میری جعلی آڈیو مارکیٹ میں آ جائے۔ کیونکہ یہ خبریں ثاقب نثار صاحب کی جب آڈیو یا واٹس ایپ ہیک ہونے سے پہلے، یہ باتیں منظر عام پر یا ہیک ہونے کا سیاپا کٹنے سے پہلے، جب سے ثاقب نثار صاحب نے کہا نا کہ میں لٹی گئی، میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا، اس سے پہلے یہ خبر مارکیٹ میں آ چکی ہوئی تھی کہ ثاقب نثار صاحب عمران خان صاحب کے لیے عدلیہ مینیج کر رہے ہیں، چاہے سی سی پی او غلام محمود ڈوگر صاحب کا تبادلہ ہو یا اس تبادلے کے معاملے کو انتخابات کی طرف لے کر جانا ہو، یہ سارا کچھ اس کے آرکیٹیکٹ ثاقب نثار صاحب ہیں، وہ عمران خان صاحب کی مدد کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقاتیں رہی ہیں۔ تو اب ثاقب نثار صاحب اس طرح کی خبروں کے بعد، اور یہ خبریں بھی یہ تھیں کہ وہ آڈیوز یا ویڈیوز جو ہیں وہ مل گئی ہیں، اور ظاہر ہے جو جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں ان کو ملی ہوگی، آپ کو اور مجھے تو نہیں ملی، لیکن صحافیوں کو، جو باخبر صحافی تھے، ان کو یہ بتایا گیا کہ ان آڈیوز میں کیا ہے۔ ثاقب نثار صاحب کی کچھ ویڈیوز بھی بتائی جا رہی ہیں کہ ان میں کیا ہے۔ ایک ویڈیو کا تو ذکر تو سعید چودھری صاحب نے کیا اپنے ٹویٹر میں، اور ولاگ بھی کیا، کہ کچھ ایک سابق ادارے کے کسی ڈی جی اور کچھ جج صاحبان اور پھر ایک عدالتی سربراہ، تو عدالتی سربراہ کا نام تو خیر انہوں نے بتا دیا تھا ثاقب نثار، اور پھر وہ جو ڈی جی کا نام اشارہ ہی کافی تھا، جی آج کل وہ بھی بول رہے ہیں فیض حمید صاحب، تو باقی جج صاحبان کے کچھ نام تھے جو کہا جا رہا ہے کہ حاضر سروس ہیں۔ تو یہ معاملہ وہ تب جو ہے وہ اپنا نواز شریف صاحب کی حکومت کے خاتمے کے بعد کے معاملات ہیں۔ تو یہ ملاقاتیں، یہ مینجمنٹ ساری چل رہی ہوتی تھی، یہ خبریں باخبر صحافی دے رہے تھے۔ تو اس کے بعد جب یہ معاملہ زیادہ اپنا خبروں میں آیا، جب یہ گرم ہوا، ٹاک شوز کی زینت بنا کہ ثاقب نثار صاحب کچھ ابھی بھی کچھ کر رہے ہیں، پاکستان کی عدلیہ کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہ عدالتوں سے عمران خان صاحب کو جو معاملہ وہ لے کر جا رہے ہیں وہ ریلیف مل رہا ہے، جو معاملہ لے کر جا رہے ہیں وہ ریلیف مل رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سامنے آنے کے بعد پھر ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ میدان میں آئے۔ اب جو جاوید چودھری صاحب کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے، وہ گفتگو یہ بتا رہی ہے کہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے جو ثاقب نثار صاحب کی پکڑی گئی ہے، چاہے وہ واٹس ایپ ہیک کرنے کی شکل میں پکڑی گئی ہے،
یا پھر آڈیو ریکارڈ کرنے کی یعنی فون ٹیپ کرنے کی صورت میں پکڑی گئی ہے. جو ثاقب نثار صاحب باقی تو کافی ساری گفتگو جو ہے وہ لمبا چوڑا آرٹیکل ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے تو صرف سیاسی مقدمات کو لے کر میرے اوپر تنقید ہوتی ہے. عمران خان میرے پاس عمران خان کا مسئلہ جو ہے وہ لے کر آیا تھا حنیف عباسی عمران خان صاحب کے بنی گالہ کے گھر کے حوالے سے، تو ہم نے تو اس میں ہم 3 جج صاحبان نے اس میں عمران خان صاحب کو اپنا صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا، کیونکہ ان کے وکیل اکرم شیخ نے یعنی اپنا حنیف عباسی کے وکیل اکرم شیخ نے جو 3 سوال اٹھائے تھے، ان 3 سوالوں کے جواب بعد میں ہم نے عمران خان کو سچا پایا اور ہم نے عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا، کیونکہ عدالت کے سامنے مدعا ایک تھا، معاملہ ایک تھا، تو ہم نے اسی معاملے کے اوپر فیصلہ دیا. بات تو کسی حد تک ٹھیک ہے، مگر صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا اور عمران خان صاحب مسلسل یہ سینے پر تمغہ سجائے پھرتے رہے کہ جی مجھے سپریم کورٹ نے صادق اور امین ڈکلیئر کیا ہے ہر معاملے میں. تو تب آپ بولتے، اب جب چیزیں پکڑی جا رہی ہیں تو پھر اب وہ اپنی وضاحتیں کر رہے ہیں، پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میں کتاب جو ہے وہ لکھوں گا مگر وہ کتاب پبلش میرے مرنے کے بعد ہوگی، یعنی کوئی سوال کا جواب دینے والا ہی نہ ہو. کوئی نقطہ ظاہر ہے، ہر کوئی بندہ یہی کہتا ہے نا کہ ہماری سوسائٹی میں کہ یار اب بندہ چلا گیا، اب کیا اس پر بات کرنی، اب اس پر کیا سوال اٹھانے، اب تنازع کیا کھڑا کرنا جب بندہ ہے ہی نہیں. تو خیر اس میں باقی معاملات انہوں نے کہا کہ جی میں نے پتہ نہیں کتنے لاکھ مقدمات جو ہیں وہ سنے اور ان مقدمات میں سے تو کبھی کسی نے بات نہیں کی، لیکن جو سیاسی مقدمات ہیں تو ان کو لے کر میرے اوپر تنقید ہوتی رہی ہے. تو بھائی مقدمات تنقید ہوتی یہی ہے. عام جو عدالت کے اوپر عدالت کے پاس مقدمہ آتا ہے، کسی بھی عدالت کے پاس، وہ مقدمہ کسی کی یا سپریم کورٹ میں کیا جاتا ہے، اپیلیں ہوتی ہیں، کچھ کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہوتے ہیں، کوئی اپنا کیا ہوتا ہے کرمنل کیسز کی اپیلیں، پھر وہ جو کارپوریٹ سیکٹر کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں وہ ہوتے، اس طرح کی چیزیں جا رہی ہوتی ہیں نا، فیملی ایشوز جا رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں تو ظاہر ہے عدالت کو زیادہ تر سپریم کورٹ کے لیول پر تو کوئی میرا خیال ہے گڑبڑ نہیں ہو رہی ہوتی. ہاں پولیٹیکل ایشوز میں سپریم کورٹ جو ہے وہ جو ہے اپنا ڈنڈی مارتی ہے ہمیشہ. آئینی معاملات میں سپریم کورٹ ڈنڈی مارتی ہے اور ہمیشہ ماری ہے. آج تک ہمیں یاد نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوئی آئینی معاملے میں اگر فیصلہ کیا بھی ہو تو بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہو. یعنی عمران خان صاحب نے 3 اپریل کیا، 3 اپریل کو عمران خان صاحب نے جو پاکستان کے آئین کو توڑا، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے آئین توڑ دیا پاکستان کا تحریک عدم اعتماد کے خلاف رولنگ دے کر. اس میں انہوں نے تحریک عدم اعتماد تو بحال کر دی، مگر جنہوں نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ان کے خلاف بھی تو کوئی ایکشن ہوتا نا، سپریم کورٹ لیتی، نہیں لیا گیا. وہ ان کو کھلی چھوٹ ہے، وہ دندناتے پھر رہے ہیں. اس کے بعد عمران خان صاحب نے 25 مئی کو سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کی تو ان عدالت کی، پولیٹیکل مقدمہ تھا تو ان عدالت میں وہ جو ہے حکومت گئی تو کہا گیا کہ جی عمران خان، ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو ہمارے فیصلے کا پتہ نہ ہو کہ ہم نے مشروط اجازت دی ہے، اور ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو پتہ نہ ہو. تو پولیٹیکل معاملات میں فیصلے جو عدالتیں دیتی ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جن کے اوپر پھر تنقید ہوتی ہے. تو نواز شریف کی نااہلی جیسا معاملہ ہو، عمران خان صاحب کو صادق اور امین ڈکلیئر کرنے جیسا معاملہ ہو، اور پھر پاکستان میں 2018 جیسے متنازع انتخابات، تو اور پھر اپنا ثاقب نثار صاحب کا جو ایکٹیویزم تھا، الیکشن کیمپین چلائی تھی ثاقب نثار صاحب نے عمران خان کی، شیخ رشید کے حلقے میں چلے گئے تھے، اسکولوں میں جاتے تھے، ہسپتالوں میں جاتے تھے، مطلب جو کچھ کرتے رہے. تو سیاسی مقدمات کے فیصلے اگر میرٹ پر نہیں ہوں گے، اگر نظر آ رہا ہوگا کہ بھئی عمران خان کو لانے کے لیے نواز شریف کو آؤٹ کیا جا رہا ہے، عمران خان کو لانے کے لیے وہ جو آرڈر کیا جا رہا ہے کہ جی یہ جو اپنا جعلی اکاؤنٹس والا معاملہ تھا آصف زرداری کا، وہ سو موٹو ہو گیا جی. اس میں روزانہ بلایا جاتا تھا بشیر میمن کو، ایف آئی اے والوں کو، یہ کر کے لاؤ، یہ کر کے لاؤ، وہ کر کے لاؤ. تو یہ سارا پتہ تھا کہ اپنا ایک عمران خان صاحب کے لیے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، بلڈ کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی شخصیت عدالت کے اندر بیٹھ کر. تو تنقید تو ہوگی، بالکل ہوگی. اب جو سیاپا ہے، اب جو رونا ہے ثاقب نثار صاحب کا، وہ ذرا جو انہوں نے جس ایشو کے اوپر ان سے سوال ہوا ہے اور انہوں نے بات کی ہے. اب یہ دو ایشوز ہیں. ایک کہتے ہیں جی میں نے پوچھا، یہ تاثر ہے کہ جہانگیر ترین بیلنسنگ ایکٹ کا شکار ہو گئے تھے، یہ بولے آپ ججمنٹ پڑھ لیں. اس کا جواب میں نہیں ججمنٹ دے گی. میں نے پوچھا عمران خان نے چند دن قبل آپ سے کیوں رابطہ کیا تھا، یہ بولے یہ کسی معاملے پر میری مدد چاہ رہے تھے، لیکن میں نے ان سے فوراً کہہ دیا میں اس معاملے کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا.
میں اس میں آپ کی بھی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں نے پوچھا کیا آپ کا واٹس ایپ اچھا یعنی میں اس کی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، یعنی آپ کو بھی میں اس معاملے میں نہیں بتا سکتا۔ پھر کہتے ہیں جاوید چودھری صاحب میں نے پوچھا کیا آپ کا واٹس ایپ اس گفتگو کے بعد ہیک ہوا؟ جسٹس صاحب کا جواب تھا میں آپ سے بھی اس معاملے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے پوچھا کیا عمران خان آپ کے ذریعے موجودہ ججز سے کوئی سپورٹ چاہ رہے تھے؟ یہ سن کر جسٹس ثاقب ناراض ہو گئے اور انہوں نے سخت لہجے میں جواب دیا میں اس معاملے پر قطعاً کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، نہ ہاں اور نہ۔ دوسرا ججز آزاد ہیں، یہ میری بات کیوں مانیں گے؟ میں نے پوچھا اگر آپ کی عمران خان سے گفتگو لیک ہو گئی تو کیا آپ دونوں کے لیے خطرناک نہیں ہوگا؟ یہ سختی سے بولے تم لوگوں نے پورے ملک کو برباد کر دیا۔ اب یہ ہے، لگ رہا ہے کہ کوئی بڑی چیز پکڑی گئی ہے، یہ کچھ کر رہے تھے مل کے، کیونکہ اپنا اب یہ جو بات ہے نا کہ جی میں ہاں یا وہ سوال ہے کہ کیا عمران خان صاحب آپ سے عدلیہ کو مینیج کرنے کے لیے، عدلیہ سے سپورٹ لینے کے لیے کوئی مدد مانگ رہے تھے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ہاں یا نہ میں جواب نہیں دوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ بڑا خطرناک، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ جو آڈیو ہے وہ بڑی کوئی سنگین ہوگی۔ جیسے پہلے ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، احمد نورانی صاحب نے کی تھی نواز شریف کو اور مریم نواز کو سزا دلوانے کی، اور اس کے خلاف آج تک ثاقب نثار صاحب نے کسی قانونی عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، کوئی قانونی کارروائی نہیں کی۔ تو یہ جو ہے یہ پریمٹیولی وہ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے حفظ ما تقدم، ایڈوانس میں کہہ رہے ہیں کہ جی میری جو ہے جعلی آڈیوز آنے والی ہے۔ اس لیے روزانہ بیٹھ کر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہیں، صحافی سوال کریں گے، صحافیوں کو آپ اپروچ کریں گے، صحافی تو پوچھیں گے، صحافی تو پراپر جرح کر کے بات کو، ہم جب خبر بنا رہے ہوتے ہیں کوئی ہمیں کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا تو ہم ایک ایک چیز پوچھتے ہیں، اچھا آپ کیا کر رہے تھے، آپ کو کوئی تعلق تھا اس معاملے سے، مطلب کس وقت، کہاں، دن کی روشنی تھی، رات کا اندھیرا تھا، علاقہ کون سا تھا، آپ کے ساتھ کوئی تھا نہیں تھا، کسی نے دیکھا نہیں دیکھا۔ مطلب ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے معاملے میں بھی کوئی 400-500 سوالات کرنے کے بعد جا کر ہم کسی نقطے پر پہنچتے ہیں کہ خبر بنتی ہے کہ نہیں بنتی، بات بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ تو ثاقب نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری یہ والی بات آپ صرف مان لو کہ جی میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا، بس۔ واٹس ایپ ہیک ہونے سے ڈر کیا ہے، خوف کیا ہے، وہ پوچھو تو کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے ملک کو برباد کر دیا۔ بھائی ملک کو صحافیوں نے برباد کیا، بالکل کیا ہوگا۔ عدلیہ نے، دیکھیں پاکستان کے جو کہا جاتا ہے نا عموماً کہ 3 جیم ہیں جو پاکستان کی تباہی اور بربادی کے سبب بنے، ججز، جرنیلز اور جرنلسٹ۔ لیکن جرنلسٹ جو ہے وہ بہت نچلے لیول پر آ کر، وہ بیچارے چھوٹی موٹی لابنگ شاپنگ کر کے، لیکن یہ جو 2 جیم ہیں نا، ججز اور جرنیلز، کیونکہ اسی میں ثاقب نثار سے بات ہو رہی ہے، فیض حمید سے ملاقاتوں کی، فیض حمید سے رابطوں کی، وہ کہتے ہیں فیض حمید میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میرے ساتھ رابطہ کرے۔ بھائی وہ آپ کو چلایا کرتے تھے وہ، اور پھر اپنا قمر جاوید باجوہ سے جو ہے رابطوں کا انکشاف کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی وہ تو آتے تھے، کہتے ہیں جی ایک ملاقات میرے گھر پر ان کی ہوئی تھی، تو جاوید چودھری یاد کراتے ہیں کہ ایک ملاقات آپ نے بھی ان کے گھر جا کر کی تھی، تو کہتے ہیں جی وہ ہمارے صرف خاندانی تعلقات کی وجہ سے، فیملی گیدرنگز تھی، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جتنے سیاسی جنرل فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، ان سے کہیں زیادہ سیاسی جنرل کہہ رہا ہوں بس فرق کوئی تھوڑا ہی تھا، چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب بھی تھے۔ آج یہ روتے پٹتے پھر رہے تو اس کے پیچھے یہی ہے کہ ابھی بھی وہ کچھ نہ کچھ اسی طرح کا کر رہے تھے، ابھی بھی کوئی نہ کوئی وہ عمران خان صاحب کے لیے کر رہے تھے۔ خود ہی کہہ رہے میں نہ ہاں میں جواب دوں گا نہ میں جواب دوں گا، تو بتا دیں عمران خان آپ سے کیا مدد مانگ رہے تھے۔ اور ایشو یہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی گفتگو ہوگی، اس میں ایشو یہ ہے کہ عمران خان نے جو کہا اس سے آگے انہوں نے اس کو کیا، عمل درآمد کیا۔ یعنی عمران خان عدلیہ سے بچانے کے لیے ثاقب نثار صاحب کی مدد مانگ رہے ہوں گے، مطلب ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے نا، جو کہ سوال بھی ہے، جو کہ خبریں بھی آ رہی ہیں، اور ثاقب نثار صاحب پھر ادھر اپروچ بھی کر رہے ہوں گے۔ تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ ثاقب نثار صاحب کو لگتا ہے کہ اندازہ ہو گیا کہ دونوں چیزیں جاسوسوں کے ہاتھ لگ گئی ہیں، پھر ہیک کر کے لگی ہیں یا لیک کر کے اپنا ریکارڈ کر کے لگی ہیں۔ ایک معاملہ یہ ہے۔ دوسرا عمران خان صاحب کا، بی بی سی کو انٹرویو دیا عمران خان صاحب نے، خود اپروچ کر کے دیا، کیونکہ عمران خان صاحب پر پابندی تھی پاکستان کی میڈیا پر، پیمرا نے بہت ہی کوئی جابرانہ قسم کے فیصلے ہوتے ہیں بعض اوقات حکومتیں کرتی ہیں، اور انتہائی نامناسب، قابل مذمت، غیر جمہوری فیصلے
کہ جی پابندی لگا دو کسی کی تقریر کی نشریات پر، ایسا نہیں ہو سکتا، آج کے دور میں ممکن نہیں ہوتا۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے اچھا فیصلہ کیا کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو پیمرا نے پابندی لگائی وہ پابندی لاہور ہائی کورٹ نے معطل کر دی ہے، اور وہ اب اس میں اپنا فل بینچ کے لیے جسٹس شمس محمود مرزا صاحب نے فل بینچ کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھجوا دیا فل کورٹ کے لیے، اور 13 کے لیے نوٹسز کر دیے ہیں پیمرا کو اور وفاقی حکومت کو۔ تو عمران خان صاحب پر پابندی تھی، ظاہر ہے کل بھی جو کچھ ہوتا رہا، بعد میں یہ بھی ہوا کہ جی جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس کی کوریج رکوانے کے لیے پیمرا نے ایک اور حکم نامہ جاری کر دیا کہ جی مال روڈ پر ہونے والے احتجاج کی کوریج نہیں ہوگی کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ بڑی بات ہے بھائی۔ تو خیر اچھا، اب عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا، اور وہ انٹرویو عمران خان صاحب نے BBC کو دیا، طرب اصغر ہمارے کولیگ ہیں ان کو، اس میں عمران خان صاحب کی باقی باتیں تو روٹین کی تھیں، لیکن ایک چیز جو تھی، سوال تھا کہ باجوہ صاحب کے جانے اور جنرل عاصم منیر صاحب کے آنے کے بعد کوئی فرق پڑا ہے؟ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے وقت پر تو ہمارے اوپر مقدمات ہوئے، ہماری سینئر لیڈرشپ کو جو ہے وہ حراست میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور میرا خیال تھا، میری سوچ یہ تھی کہ عاصم منیر صاحب کے آنے کے بعد تبدیلی آئے گی، کچھ بدلاؤ آئے گا، کوئی فرق آئے گا، لیکن سختیاں ہمارے اوپر بڑھ گئیں۔ مذاکرات کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو مذاکرات کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہوں، میں آرمی چیف سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، سیاسی قوتوں سے مذاکرات میں نہیں کروں گا، میں سیاستدان ہوں، سیاستدانوں سے مذاکرات نہیں کروں گا، اس کے لیے بس ایک لفظ استعمال کرتے میں چوروں سے مذاکرات نہیں کروں گا، باقی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فوج کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جہاں وہ اپروچ کر رہے تھے، بشمول ثاقب نثار صاحب، یا پھر فوج کے اندر جو اپروچ کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے کسی نہ کسی طریقے سے ان کے لیے کوئی راستے کھلے، وہ راستے نہیں کھل رہے، اسی وجہ سے پھر انہوں نے مایوس ہو کر یہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ اب کوئٹہ سے عمران خان صاحب کو جو وہ ان کے اوپر ایک مقدمہ ہے، وہ بھی عجیب و غریب مقدمات ہیں، ویسے اداروں کے خلاف اکسانے کے پورے ملک میں مقدمات بنے، تو کوئٹہ کی بجلی روڈ پر مقدمہ بنا تھا، اس میں ان کو عمران خان صاحب کو عدالت نے طلب کر رکھا ہوا تھا، نہیں گئے تھے، اب آج ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہوئے، اب آج کل میں پولیس آ جائے گی کوئٹہ کی بھی، کیونکہ 13 مارچ کے لیے عمران خان کو طلب کیا گیا، اب وہ کوئٹہ کی پولیس آ جائے گی، پھر وہی تماشا لگا رہے گا سارا دن زمان پارک کے باہر، پولیس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوگا جو کچھ ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا معاملہ، ایک تو ریلیف مل گیا نا جو پیمرا کا آرڈر معطل کر کے، لیکن دوسرا معاملہ ٹہریان کا معاملہ بہت آگے جا چکا ہوا ہے۔ ایک اور درخواست متفرق دائر کر دی گئی ہے جس میں عمران خان کو کچھ کہا گیا کہ ان کو پارٹی چیئرمین شپ سے بھی ہٹایا جائے، اور جو 12 دستاویزات پیش کیے گئے ہیں جو درخواست گزار کے مطابق جو ثبوت ہیں کہ ٹہریان عمران خان صاحب کی صاحبزادی ہیں، اور عمران خان صاحب نے اپنے کاغذات نامزدگی اور دیگر دستاویزات میں ان کا ذکر نہیں کیا۔ اگلے ولاگ میں، کیونکہ معاملہ بہت سنگین ہے، اس میں تفصیل سے بات ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔